السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بہت ہی افسوسناک خبر ہے۔ اس ویڈیو میں آج ہم دیکھیں گے مولانا سعد نے کیا کیا گمراہیاں پھیلائی ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کیا کارنامے انجام دے رہے ہیں۔ آج اس ویڈیو میں لوگ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ تیسرے سال کی علماء کرام تیسرے سال کی علماء کرام کی جماعت کے بعد سے ہر 3 لاکھ روپیہ ہے۔ مفتی محمد عثمان صاحب، مولوی فضل الدین صاحب، مولوی محمد سعد صاحب، محمد سامی صاحب، محمد عرفان صاحب، اور یہ کون ہے محمد مجاہد صاحب، نور الدین صاحب اور مولوی علی شیخ صاحب۔ یہ تیسرے سال کے علماء کرام کی جماعت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ویڈیو آپ نے دیکھی، یہ ویڈیو میوات تبلیغ اجتماع کی ہے، اور اس ویڈیو کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ میوات اجتماع میں جو طلبہ مدرسے سے فارغ ہو کر آئیں تو 3 سال کے لیے جماعت میں 3 سال جانے کے لیے 20 جماعتیں جو ہے تیار ہوئی ہیں۔ تو کئی حضرات نے ویڈیو بھیجی اور بڑی تعریف کی جا رہی ہے، بڑی واہ واہ اس کی جا رہی ہے کہ دیکھو کتنے طلباء ہیں، کتنے علماء ہیں جو سعد صاحب کے ساتھ جڑ رہے ہیں، اور کتنے حضرات جو ہے وہ جماعت میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ تو کئی حضرات نے جو سعد صاحب کے متبعین ہیں، انہوں نے یہ ویڈیو بھیجی کہ آپ اس پہ تبصرہ کیجئے اور اس کی تعریف کیجئے اور بتائیے کہ سعد صاحب اور ان کی جو جماعت ہے وہ کتنا کام کر رہی ہے۔ تو جواب میں عرض ہے، دیکھیں یہ کوئی قابل تعریف چیز نہیں ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ وہ علماء اور وہ طلباء کہ جن کو اور جو زیادہ اہمیت والے کام تھے ان کے اندر لگنا تھا، ان کو چھوڑ کر کے وہ 3 سال کے لیے، 1-2 سال کے لیے نہیں، 3 سال کے لیے جو ہے وہ جماعت کے اندر چلے جا رہے ہیں۔ پہلے جو ترتیب تھی طلباء کے لیے 1 سال جماعت میں جانے کی، تو جو ترتیب تھی اسی ترتیب کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی تھی۔ علماء کرام کی طرف سے آپ اگر حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت کا اختتامی بیان ہوتا تھا اور طلباء کو نصیحت حضرت کیا کرتے تھے، تو اس میں یہ نصیحت بھی شامل رہتی تھی کہ ہمارے جو طلباء مدرسے سے فارغ ہو رہے ہیں، ان کا کام ہے پڑھنا پڑھانا، یہ پڑھنے پڑھانے میں لگے، اور اگر جماعت میں جا ہی رہا ہے کوئی طالب علم تو پھر ایسے طالب علم کو کہا کرتے تھے کہ جس کا پڑھنے پڑھانے کا ارادہ نہیں ہے، بزنس کرنے کا ارادہ ہے یا کسی اور کام میں لگ جانے کا ارادہ ہے، تو ٹھیک ہے وہ جماعت میں چلا جائے، لیکن جس کا کام پڑھنا پڑھانا ہے، علمی مشغلہ جس کا رہے گا، تو اسے تو علمی مشغلے کے اندر مشغول ہونا چاہیے، علمی کام کے اندر اس کو جو ہے مشغول ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے وہ اب علمی مشغلے سے دور ہو جائے گا اور مختلف دوسرے کام انجام دے گا، تو کیا اس کی علمی صلاحیت باقی رہ جائے گی؟ ظاہر ہے اس کی علمی صلاحیت کے اندر کمی واقع ہو جائے گی۔ آدمی 6 مہینے کے لیے پڑھنے پڑھانے سے دور ہو جائے تو اسی کی صلاحیت کے اندر کمی آ جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جو جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں طلباء، تو ان میں بعض رات تو ہوتے ہیں جو باصلاحیت ہوتے ہیں، ان کا تو مسئلہ الگ ہے، لیکن ایک بڑی تعداد اس طرح کی بھی ہوتی ہے کہ جب وہ پڑھنے پڑھانے سے کٹ جاتے ہیں تو پھر آپ ان کو کتاب دیجئے، ان سے کہیے کہ ذرا عبارت پڑھ کے دکھا دیجئے، تو ان کے لیے عبارت پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ 3 سال جب علمی مشغلے سے دور رہیں گے تو سوچیے آپ کیا صورتحال ہوگی۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس سے پہلے بھی اس کو جو ہے نقل کیا جا چکا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں صرف 1 سال جماعت میں جانے سے متعلق سوال کیا گیا، تو جواب میں لکھا گیا ہے کہ عالم کا کام تفسیر و حدیث کی تعلیم و تدریس، امت کی ضروریات کے پیش نظر فتاوی نویسی کے ذریعے ان کی رہبری، زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق ان کو مسائل بتانا، لوگوں کے بگڑے ہوئے عقائد کو درست کرنا، فرق ضالہ اور فرق باطلہ کے حملوں سے اسلام اور مسلمانوں کو بچانا، عبادات، اخلاق اور معاملات میں بگاڑ کی وجہ سے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کرنا، طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا۔ اچھا، یہ وہ کام ہیں جن کو یہ حضرات کام ہی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ ان بیچاروں کے ذہن میں افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام جو ہے وہاں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ عوام کو صحیح بات نہیں بتلائی گئی، ان کے ذہنوں کے اندر یہ بھر دیا گیا ہے کہ یہی دین کا کام ہے، یہی اللہ کا راستہ ہے،
اس کے علاوہ جو اور کام ہیں وہ اچھے کام ہو سکتے ہیں لیکن دین کا کام نہیں ہے. تو عوام کے ذہنوں کے اندر یہ بات بھر دی گئی تو سمجھ میں آتا ہے کہ ان تک صحیح بات نہیں پہنچی. لیکن ہمارے جو طلباء ہیں علماء ہیں یہ جماعت سے وابستہ ہو کر جب یہ اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بہت افسوس کی بات ہے. تو ان ساری چیزوں کو وہ کام ہی نہیں سمجھتے ہیں. ان کا ذہن بھی یہی بن جاتا ہے کہ کام وہ تو دین کا راستہ اور کام جو ہے وہ تو تبلیغ جماعت کا کام ہے. باقی جو کام ہو رہے ہیں یہ اچھے کام ہو سکتے ہیں لیکن یہ دین کے راستے نہیں ہیں یا دین کے کام نہیں. اس طرح کا ذہن بن جاتا ہے. تو طرح طرح کے اٹھنے والے آئے دن کے فتنوں کو دبانا, امت کے گھریلو مسائل, سماجی اور سیاسی مسائل کو دیکھنا, قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کو ہدایت دینا, اس طرح کے بہت سے امور ہیں جو جماعت میں جانے اور سال لگانے سے کہیں نہ. ایک سال کی بات ہو رہی ہے تو اسی کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی ہے. آپ 3 سال کو لے کے بیٹھ گئے. اللہ جانے کیوں 3 سال کے لیے لے کے جایا جا رہا ہے بھائی. وہ پھر جو علمی مشغلہ ہے ان کا اس میں کب لگیں گے وہ. یہ سب دین کے اہم کام ہیں, انہیں چھوڑ کر غیر اہم کام میں یعنی جماعت میں سال لگانا عالم کے لیے مناسب نہیں ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں, دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. تاہم اگر کوئی عالم فارغ البال ہے اپنی خوشی سے جماعت میں 1 سال کے لیے جانا چاہتا ہے تو جا سکتا ہے, لیکن عالم کے لیے سال لگانے کو ضروری قرار دینا, جو عالم جماعت میں سال نہ لگائے اسے امام نہ بنانا, مدرس نہ رکھنا یا مدرسی اور امامت سے انہیں ہٹا دینا, یہ سب غلو کی باتیں ہیں. دین میں غلو اختیار کرنے سے قرآن پاک میں مانت آئی ہے. تو یہ اس طرح کی چیز ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جانی چاہیے. بہرحال سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو طلباء ہمارے سعد صاحب سے وابستہ ہو رہے ہیں اولاً تو ان کو وابستہ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا, اس لیے کہ سعد صاحب کے حوالے سے خود دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ موجود ہے اور بڑے بڑے اہل علم توجہ دلا چکے ہیں, فتاویٰ آ چکے ہیں کہ ان صاحب کے نظریات صحیح نہیں ہیں. تو جب ان صاحب کے نظریات ہی صحیح نہیں ہیں تو اب ان سے وابستہ ہو کر ان سے جڑ کر کام کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. تو اب ان سے وابستہ ہونا, ان سے جڑنا اور ان کی ماتحت میں کام کرنا اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا ہے. تو اولاً تو جڑنا نہیں چاہیے تھا. ثانیاً اگر جڑ رہے ہیں, عام طور سے ہمارے جو طلباء جو فارغ ہوتے ہیں جو جڑتے ہیں یہ دیکھا گیا کہ اپنی خوشی سے وہ نہیں جڑ رہے ہوتے ہیں, یا تو والد صاحب کا دباؤ ہوتا ہے یا کسی رشتہ دار کا دباؤ ہوتا ہے, بڑے بھائی کا دباؤ ہوتا ہے جو جماعت سے وابستہ ہوتا ہے, یا کسی اور کا دباؤ ہوتا ہے. تو دباؤ کے نتیجے میں وہ جماعت سے جو ہے جڑ جاتے ہیں اور پھر اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ بھی نہیں ہو پاتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سے حضرات وہ جماعت سے لوٹ کے واپس آتے ہیں لیکن کوئی خاص فائدہ جو ہے اس کا نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے. تو اولاً تو وابستہ نہیں ہونا چاہیے تھا, لیکن اگر وابستہ ہو گئے تو اس کا خیال رکھیں. آپ حضرات سے اگر آپ تک میری یہ بات پہنچ رہی ہے, اللہ کرے کہ پہنچے, تو آپ حضرات سے یہ مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں جانے کے بعد آپ صاحب کے افکار و نظریات جو ہیں ان کو اپنانا شروع کر دیں. یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے, بلکہ آپ کے اندر وہ حوصلہ اور ہمت ہونی چاہیے کہ صاحب کے جو افکار امت میں رائج ہوتے جا رہے ہیں آپ ان کی اصلاح کرنے والے بنیں. آپ تبلیغ جماعت کا جو ایک نہج ہے, جو طریقہ کار ہے, جو صحیح نہج ہے, اس کے مطابق کام کرنے والے بنیں. صاحب نے جو اپنے غلط افکار اور نظریات پھیلا دیے ہیں ان کی اصلاح کرنے والے بنیں. تو اس سے تو پھر امید ہے کہ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ورنہ خدا نہ خواستہ اگر آپ انہی نظریات سے متاثر ہو کر اور انہی نظریات کو لے کر کے آپ اگر کام کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے نقصان ہی ہوگا, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسا کہ ہم بعض رات کو اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں کہ وہ صاحب کی طرف سے جو بھی باتیں آ رہی ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر رہے ہیں, ان کی تعویلیں کر رہے ہیں, ان کو آگے بڑھانے میں لگے ہوئے. جو بھی کہتے جاتا ہے کہ ہاں یہ تو صحیح ہے, ایسے ہی ہے. تو یہ نہیں کرتے ہیں کہ آگے بڑھ کر کہیں کہ نہیں یہ بات تو غلط ہے, اور جو حضرات کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ غلط ہے خود ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ تم یہ کیسے کر رہے ہو. ساتھ میں جماعت میں جب جائے رہیں تو اللہ نہ کرے کہ یہ ذہن ہرگز نہ بننے پائے کہ بس دین کا کام یہی ہے. یہ ذہن ہرگز نہیں بننا چاہیے کہ بس دین کا کام یہی ہے. جو دین کے اور شعبے ہیں وہ اچھے شعبے ہو سکتے ہیں لیکن دین کا کام وہ نہیں ہے. دین کا اصل کام یہ ہے, یا تبلیغ جو ہے اس کا طریقہ کار بس یہی ہے. جو دوسرے اگر کوئی اور طریقے سے کسی اور طریقے سے تبلیغ کا کام انجام دیتا ہے تو اسے تبلیغ کا کام نہ سمجھا جائے. تو اس طرح کا ذہن ہرگز نہیں بننا چاہیے. حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کی ایک چھوٹی سی کلپ ہے, اس کو آپ فرمائیے. سال میں جو حضرات جایا کرتے ہیں انہی کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت نے گفتگو فرمائی ہے, جو جماعت میں جو یہ علماء جایا کرتے ہیں. سال لگانے کے بعد اکثر لوگوں کا ذہن یہ بنتا ہے کہ دین کا کوئی کام نہیں ہے, دین کا صرف یہ کام ہے. اور یہ جھوٹ ہے, جھوٹ ہے, جھوٹ ہے. یہ گمراہی ہے, یہ گمراہی ہے, یہ گمراہی. یہ جہالت ہے, یہ جہالت ہے, یہ جہالت. آپ کو موقع ملا
کہ انسانی جسم میں آنکھ کی اہمیت پر آپ کہیں پر تقریر کریں، اور آپ نے فضائل آنکھ پر بہت مطالعہ کر کے بیان شروع کیا۔ آنکھ اتنی قیمتی، آنکھ اتنی اہم، آنکھ ایسی ضروری، سب کچھ، کان ہو یا نہ ہو چلے گا، کام بالکل چلے گا، زبان ہو یا نہ ہو بالکل چلے گا، آنکھ ضروری ہے۔ تو آپ کا فتویٰ اس آدمی کے بارے میں کیا ہوگا کہ بھئی ان کو تو فضائل دماغ کی ضرورت ہے۔ دین کی محنت کے ایک طریقے کی فضیلت اس طرح بیان کرنا کہ دین کی محنت کے دوسرے سینکڑوں طریقوں کی حقارت ذہن میں آ جائے، یہی کو میں نے گمراہی و جہالت کہا ہے۔ ورنہ تبلیغ کی محنت میں صحیح انداز کے ساتھ وقت لگانا بہت مفید ہوتا ہے، اور مجھے بھی وہاں سے بہت کچھ ملا ہے، میں قیامت تک اس احسان کو بھول نہیں سکتا۔ لیکن مجھے اصلی تبلیغ ملی جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہی دین کی محنت ہے باقی کچھ نہیں، جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کے بعد، حضور کے بعد بس حضرت مولانا الیاس نے دین کی محنت شروع کی، درمیان کے اتنے لمبے سال میں 1300 سال میں کوئی دین کی محنت ہوئی نہیں۔ یہ جہالت، یہ جھوٹ، یہ بہتان۔ اب تو ڈر ہے کہ کسی کو جماعت میں نکلنے کا مشورہ دو تو وہاں سے وہ کیا سیکھ کر آئے گا، کچھ بھروسہ نہیں۔